الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ یوسف مکیہ ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی قصے کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ قصہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ بیان ہوا، دوسری جگہ ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ پہلے آیات کو پڑھ کر اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس میں جو فوائد ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، وہ بیان کی جائیں گی۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں 24 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ سورۃ انعام میں اور ایک مرتبہ سورہ غافر میں۔ آپ پڑپوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اللہ رب العزت نے انہیں ایسی شان عطا فرمائی۔ سورہ یوسف کے اندر واقعے کی جتنی تفصیلات ہیں، نہ ایسی تفصیلات عیسائیوں کے پاس، نہ ایسی تفصیلات یہودیوں کے پاس۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جو اپنے آپ کو ان کا وارث سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنی تفصیلات نہیں جو تفصیلات اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بارے میں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ شان نزول اس کا یہ تھا کہ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو اس بات پہ بڑا دکھ تھا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد بنتے تھے اسحاق علیہ السلام سے، تو اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے ہی رہتے تھے، اور ان کے پاس علم بھی تھا، صاحب علم بھی تھے۔ اور جب عالم مخالف بن جائے تو وہ کسی نہ کسی علمی انداز سے بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ مشرکین کو کہتے تھے کہ ان سے یہ بات پوچھو، ان سے یہ بات پوچھو۔ خود پیچھے رہتے تھے کہ جواب ٹھیک دیا تو چپ رہیں گے، اور غلط دیا تو ہمیں موقع مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے 3 سوالات پوچھوائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟
یسألونک عن الروح. پہلا سوال تھا یسألونک عن ذی القرنین. دوسرا سوال روح کی حقیقت کیا، اور تیسرا کہ یہ بتائیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے عرب لوگ فلسطین سے چل کر مصر میں آ کر آباد ہوئے. تو کون سی وجوہات تھیں؟ ان کی نظر میں ان کا جواب دینا ناممکن تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تینوں کا جواب عطا فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں یہ پوری سورت ہی اللہ نے اتار دی. اس سورت کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں بہت نصائح ہیں، اسباق ہیں، سجھ بجھ کی باتیں ہیں. جس رنگ کا بندہ اس کو پڑھے گا اس کو اپنے رنگ کا سبق اس میں سے ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ. چنانچہ قراء اس کو سورہ احسن کہتے ہیں، زاہد لوگ اس کو سورہ زہد کہتے ہیں کہ زہد کا سبق ملتا ہے. عارف اس کو سورہ معرفت کہتے ہیں. جو غمگین لوگ ہوں وہ اس کو سورہ راحت کہتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے سے غمگین دلوں کو تسلی مل جاتی ہے. محبین لوگ اس کو سورہ حب کہتے ہیں، اور عابد لوگ اس کو سورہ ریاضت کہتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کا بھی تذکرہ. اور قرآن مجید کی زبان میں اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں اس سورت کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ تعالی موت کی سختی میں اس کی مدد فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ غم دور ہو اس کو سورہ انعام پڑھنی چاہیے. جو چاہے کہ عذاب قبر دور ہو اس کو سورہ آراف پڑھنی چاہیے. جو چاہے کہ میرے اندر سے منافقت نکل جائے اس کو سورہ انفال پڑھنی چاہیے. جو چاہے کہ مجھے غصے سے نجات مل جائے اس کو سورہ عصر پڑھنی چاہیے، العصر. جو چاہے کہ میرے دل کی تنگی بوجھ دور ہو اس کو معوذتین پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور جو شخص چاہے کہ میرے اوپر کے حالات کی بلا مجھ سے دور ہو جائے اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف پڑھ لے. یہ سورت انسان کے حالات میں ایک انقلاب پیدا فرما دیتی ہے. چنانچہ اس سورت کا ترجمہ الف لام را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم اس کو سمجھ لو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے پاس بہت اچھا بیان. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ تھے اس سے پہلے اس سے بے خبر، یعنی اس سے پہلے آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا.
اب ہم آپ کو یہ قصے کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لابی، جس وقت کہا یوسف نے اپنے